بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بڑی سلطنت پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام شاہ زبیر تھا۔ اس کی سلطنت بہت وسیع تھی۔ دور دور تک اس کے لشکر پیلے ہوئے تھے، لوگ اس کے نام سے کامتے تھے۔ بادشاہ کے محل سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ محل کی دیواروں پر قیمتی ہیرے جڑے تھے۔ ہر وقت خادم اس کے حکم کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے، لیکن اتنی دولت اور طاقت کے باوجود بادشاہ کے دل میں رحم نہیں تھا۔ وہ غریبوں پر ظلم کرتا، کمزوروں کو سزا دیتا اور معمولی غلطی پر لوگوں کو قید کر دیتا تھا۔ اگر کوئی اس کے سامنے حق کی بات کرتا تو وہ اسے سخت سزا دیتا۔ سلطنت کے لوگ ہر وقت خوف میں رہتے تھے۔ بازاروں میں خاموشی رہتی، لوگ آہستہ آواز میں بات کرتے تاکہ بادشاہ کے جاسوس نہ سن لے۔ ایک دن ایک بوڑھا فقیر محل کے دروازے پر آیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا، ایک دن اللہ سب کا حساب لیتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اس فقیر کو شہر سے نکال دو۔ سپاہیوں نے فقیر کو دھکے دے کر باہر نکال دیا، مگر جاتے ہوئے فقیر نے کہا، یاد رکھو، غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ بادشاہ ہنسنے لگا۔ اسے لگا دنیا میں اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ کا ظلم بڑھتا گیا۔ اس نے لوگوں پر بھاری ٹیکس لگا دیے، کسانوں کی فصلیں چھین لی جاتی، غریب لوگ بھوک سے تڑپتے، عورتیں اپنے بچوں کے لیے روٹیاں مانگتی، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ ایک گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اس کی فصل خراب ہو گئی تھی۔ وہ بادشاہ کے اہلکاروں سے بولا، ہمیں کچھ مہلت دے دو، ہمارے بچے بھوکے ہیں۔ مگر اہلکاروں نے اس کی بات نہ سنی۔ انہوں نے اس کا گھر بھی چھین لیا۔ کسان کی بوڑھی ماں آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، یا اللہ، اس ظالم کو ہدایت دے یا اس کے ظلم سے ہمیں نجات دے۔ ایسی بد دعائیں پوری سلطنت میں پھیلنے لگی۔ راتوں کو لوگ اللہ کے سامنے روتے اور انصاف مانگتے، لیکن بادشاہ اپنے محل میں جشن مناتا رہتا۔ اسے عوام کے دکھوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن سلطنت میں ایک نیک عالم آئے۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ سچ بولتے تھے۔ عالم کو بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا۔ بادشاہ نے غرور سے پوچھا، بتاؤ، دنیا میں سب سے طاقتور کون ہے؟ عالم نے سکون سے جواب دیا، سب سے طاقتور صرف اللہ ہے، بادشاہ بھی ایک دن مٹی میں مل جاتا ہے۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، تم مجھے ڈراتے ہو، میری فوجیں ہزاروں میں ہیں۔ عالم نے فرمایا، فوجیں موت کو نہیں روک سکتی، ظلم کی حکومت زیادہ دیر نہیں رہتی۔ بادشاہ نے عالم کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ قید خانے جاتے ہوئے عالم نے کہا، جس دن اللہ کا فیصلہ آئے گا اس دن نہ دولت کام آئے گی نہ لشکر۔ بادشاہ پھر ہنس پڑا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے ایک بہت بڑا محل بنانے کا حکم دیا۔ اس نے کہا، ایسا محل بناؤ جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو۔ ہزاروں مزدور دن رات کام کرنے لگے۔ کئی مزدور بھوک اور تکن سے مر گئے، مگر بادشاہ کو کوئی رحم نہ آیا۔ محل مکمل ہوا تو بادشاہ نے جشن منایا۔ وہ محل کی چھت پر کھڑا ہو کر بولا، آج دنیا میں مجھ جیسا کوئی نہیں۔ اسی وقت آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز ہوا چلنے لگی، لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ ایک بوڑھا خادم بولا، بادشاہ سلامت، اللہ کے سامنے غرور اچھا نہیں۔ بادشاہ نے غصے میں اسے بھی قید کر دیا۔ چند دن بعد سلطنت میں عجیب بیماریاں پھیلنے لگی، فصلیں تباہ ہونے لگی، دریا کا پانی کم ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ مگر کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ ادھر بادشاہ خود بھی بیمار ہونے لگا۔ پہلے ہلکا بخار ہوا، پھر بیماری بڑھتی گئی۔ دنیا کے مشہور حکیم بلائے گئے، مگر کوئی علاج نہ کر سکا۔ بادشاہ راتوں کو چیخ کر اٹھ جاتا، اسے ڈراؤنے خواب آتے۔ وہ خواب میں مظلوم لوگوں کو دیکھتا جو انصاف مانگ رہے تھے۔ اب وہ خوفزدہ رہنے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ بستر سے اٹھ بھی نہ سکا۔ اس کے قریبی لوگ بھی اس سے دور ہونے لگے۔
وزیر اپنے فائدے سوچنے لگے، سپاہی خاموش ہو گئے۔ جس بادشاہ کے ایک حکم پر ہزاروں لوگ حاضر ہوتے تھے، اب اس کے کمرے میں خاموشی تھی۔ ایک رات بادشاہ نے آہستہ آواز میں کہا، کیا کوئی ہے جو مجھے بچا سکے؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اسے فقیر کی بات یاد آنے لگی، غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو نکلے۔ بیماری بڑھتی گئی، بادشاہ کو محسوس ہونے لگا کہ اس کا وقت قریب ہے۔ اس نے حکم دیا، میرے خزانے میرے سامنے لاؤ۔ سونے کے ڈھیر، ہیرے اور جواہرات اس کے سامنے رکھ دیے گئے۔ بادشاہ انہیں دیکھ کر رونے لگا۔ وہ بولا، یہ سب آج میرے کسی کام نہیں آ رہا۔ اس نے اپنے خادم سے کہا، کاش میں نے لوگوں پر ظلم نہ کیا ہوتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد بادشاہ کی سانسیں رک گئی۔ دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ خاموش ہو چکا تھا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگ محل کے باہر جمع ہو گئے۔ کسی کی آنکھ میں آنسو نہ تھے۔ لوگ کہنے لگے، ظلم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ وہ عظیم محل جو کبھی غرور کی نشانی تھا، وقت کے ساتھ ویران ہو گیا۔ دیواریں ٹوٹ گئی، باغ سوکھ گئے، محل کھنڈر بن گیا۔ کئی سال بعد لوگ وہاں سے گزرتے تو اپنے بچوں سے کہتے، یہ اس ظالم بادشاہ کا محل ہے جو خود کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان سمجھتا تھا۔ ظلم کبھی ہمیشہ نہیں رہتا، غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ طاقت، دولت اور حکومت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی۔ اللہ مظلوم کی آہ ضرور سنتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ انصاف، رحم اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی اچھے اعمال اور انسانیت کی خدمت میں ہے۔